دعا کرو اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی قبر کو روشن فرمائے، جس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جنت کا ٹکڑا دے کر ہمیں غلامی سے آزاد کیا۔ جوانو، کیا 14 اگست کی رات ناچنے والی رات ہے؟ کیا 14 اگست کی رات رقص کرنے کی رات ہے؟ اور نادانو، جس رب نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا، جس رب نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا کہ تم ساری دنیا پھر لو، تمہیں پاکستان جیسا خطہ نہیں ملے گا، ساری دنیا پھر لو، تمہیں پاکستان جیسی خوبصورت شکلیں نہیں ملیں گی۔ اور نادانو، تم بجائے شکر ادا کرنے کے ناچ رہے ہو، رقص کر رہے ہو، گا رہے ہو۔ کیا تم دیوانے ہو گئے ہو کہ اللہ کی اتنی بڑی آزادی کی نعمت کا شکر تم ناچنے سے کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، 14 اگست کا دن ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا دن ہے۔ 14 اگست کا دن ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزادی کا دن ہے۔ جوانو، اس رات کو ہم قرآن پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، ان شہیدوں کی روح کو ایصال ثواب کریں جو میرے دیش کے نام پہ قربان ہو گئے، جو میرے وطن کے نام پہ قربان ہو گئے۔ 14 اگست کی رات ناچنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات ان نوجوان شہیدوں کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی کرنے کی رات ہے، جنہوں نے ہمارے دیش کے نام پہ اپنی جوانی لٹا دی، جنہوں نے ہمارے دیش کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ جوانو، خدا کے لیے اس دیش کی قدر کرو۔ ہمارے بڑوں نے یہ دیش ناچنے کے لیے نہیں بنایا تھا، ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا۔ اگر اس دیش میں ظلم و ستم ہی کرنا تھا تو ان نوجوانوں کو وطن کے لیے ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سود کے بڑے بڑے نظام ہی چلانے تھے تو مجھے بتاؤ ان نوجوانوں کو قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آوارگی کو ہی تہذیب بنانا تھا، اگر دیش کی عدالتوں نے بک ہی جانا تھا تو پھر ان جوانوں کو سر تن سے جدا کرنے کی کیا ضرورت تھی میاں؟ اور یہ کیسا اتفاق ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، زمینیں بک جائیں، گھر کے برتن بک جائیں، لیکن پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو رہی ہو، جہاں وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں بولی لگتی ہے کہ پیسہ دے دو جو چاہے خرید لو، پیسہ دے دو جو چاہے لے لو، پیسہ دے دو جو مرضی آئے لے لو، قلم بھی بیچ دوں گا، قاتل بھی چھوڑ دوں گا۔ جہاں ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جہاں مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو۔ اور یہ کیسی عدالتیں ہیں میاں، یہ کیسا اتفاق ہے جہاں مظلوم کو انصاف کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے۔ اور نادانو، اور تم نے مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد ان شہیدوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنے کے بعد ان شہیدوں کو کون سی شکل دکھاؤ گے جن شہیدوں نے تمہارے دیش کے نام پر تمہاری آزادی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، جن شہیدوں نے تمہاری آزادی کے لیے، تمہارے وطن کے لیے، تمہارے دیش کے لیے اپنی قیمتی جوانی لٹا دی۔ اور نادانو، مرنے کے بعد ان شہیدوں کو کیا منہ دکھاؤ گے جو تمہیں بچا کر تمہارے دیش کے لیے اپنی جانیں لٹا کر گئے؟ ان شہیدوں کو کیا منہ دکھاؤ گے میاں؟ جوانو، آؤ ہم 14 اگست اس طرح منائیں، ہم 14 اگست کی رات اس طرح منائیں کہ آج سے ہم عہد کریں، آج کے بعد ہم مظلوموں پر ظلم نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم پاکستان کی سرزمین پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، خون نہیں بہانے دیں گے۔ آؤ 14 اگست ہم اس طرح منائیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم دھوکہ نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، ملک کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ملک میں رہنے والے کسی بھی شخص کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، اپنے وطن کی خود حفاظت کریں گے، اپنے وطن میں رہنے والے ہر ایک غریب کی خود دیکھ بھال کریں گے۔ اس وطن کی مٹی نے ہمیں آزاد کیا، اس پاک مٹی پر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، اس پاک مٹی پر ہم خون نہیں بہانے دیں گے۔ گھر کے دروازے کے باہر، محلے کی گلی ہم خود ہی صاف رکھیں گے، ہم خود ہی پکی کرائیں گے، مظلوموں کا ساتھ دیں گے، مظلوموں کی فریاد سنیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، غریبوں کی خدمت کریں گے۔ جوانو، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا ملک اور زیادہ خوبصورت ہو
ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا ملک اور زیادہ ترقی کرے گا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں, وضو فرما رہے ہیں. صحابی, میں قربان جاؤں, یہ وضو کا پانی نیچے سے لے کر کوئی منہ پہ مل رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, تو کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے. میرے حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں. صحابی یہ وضو کا پانی نیچے سے لے کر کوئی پی رہا ہے, کوئی منہ پہ مل رہا ہے, کوئی جسم پہ مل رہا ہے. فرمایا میرے کریم نبی نے, صحابیو یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ آپ کی محبت ہی کرا رہی ہے, حضور یہ آپ کا عشق ہی کرا رہا ہے. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری امت میں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہوگا. میری امت میں مجھ سے محبت کرنے والا, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ فرمایا صحابیو میری امت میں جو 3 کام کرے گا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا, اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا. جو 3 کام کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, میں اس سے محبت کروں گا. اچھا وہ 3 کام کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ جو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے. اللہ اکبر, جو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے, سچ بولے. یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. دوسرا وہ شخص جو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے, دھوکے باز نہ ہو, فراڈیا نہ ہو. یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ شخص جو مسجد میں روتا ہے, جو قیام میں آنسو بہاتا ہے, جو رکوع میں آنسو بہاتا ہے, جو سجدوں میں آنسو بہاتا ہے. جوانو اگر یہ شخص دھوکے باز ہے تو کسی خاطر کا نہیں, اور جو کسی کو دھوکہ نہ دے, جو کسی سے فراڈ نہ کرے, وہ معاشرے کا سب سے بڑا انسان ہے, وہ معاشرے کا عظیم انسان ہے. یہ وہ انسان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. فرمایا میرے حضور علیہ السلام نے تیسری مجھ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا اچھے اخلاق والا ہوگا, جس کا اخلاق اچھا ہوگا, جو ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا, جو پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے گا, جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. جھوٹ نہ بولنا, دھوکہ نہ دینا, فراڈ نہ کرنا, اچھا اخلاق اپنانا. جوانوں یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ اہم کام ہیں جن کے کرنے سے ہمارا ملک اور ترقی کرے گا, جن کے کرنے سے ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. جوانو اگر تم بگڑ گئے تو سارا ملک بگڑ جائے گا, اور اگر تم سدھر گئے تو سارا ملک سدھر جائے گا. آؤ 14 اگست کی رات کو ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, اور بجائے ناچنے کے ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, آج کے بعد ہم کسی سے برا سلوک نہیں کریں گے, اپنوں کا بھی خیال رکھیں گے, پرایوں کا بھی خیال رکھیں گے, غریب پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی گوشت پکاتے, آپ کے گھر میں جب بھی گوشت پکتا تو آپ فرماتے پہلے جاؤ میرے پڑوسی کو دے کے آؤ, پہلے جاؤ یہودی کو دے کے آؤ. کہا پہلے میرے پڑوسی کو بھیجو پھر میں کھاؤں گا, پہلے میرا پڑوسی کھائے گا پھر میں کھاؤں گا. فرمایا اگر تمہارے محلے میں کوئی یہودی رہتا ہے, اگر تمہارے محلے میں کوئی عیسائی رہتا ہے, سنی رہتا ہے, وہابی رہتا ہے, شیعہ رہتا ہے, دیوبندی رہتا ہے, یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے, اس کا حساب وہ خود دے گا. لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا, اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا.